پھر انہیں خوابوں کا ایک سلسلہ آتا ہے۔ ہاں، وہ بار بار آنے والے خواب۔ بالکل، پہلے خواب میں حکم ملتا ہے کہ منت پوری کرو تو وہ ایک مینڈا ذبح کرتے ہیں، بات نہیں بنتی۔ پھر خواب آتا ہے وہ ایک بیل ذبح کرتے ہیں، جی، اور پھر اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔ ہاں، اور آخر کار وہ صریح حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جی بتائیے۔ عبد المطلب تو مکہ کے سب سے طاقتور سردار تھے نا، قریش ان کی اتنی عزت کرتے تھے، اگر انہیں یہ خواب آ بھی گیا تھا تو وہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی ایک قبائلی سردار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے لیے کوئی استثناء کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اصل میں تاریخی حقائق اور اس دور کی جو قبائلی نفسیات تھی نا، وہ بتاتی ہے کہ مکہ میں ایک سردار کی طاقت کسی ڈکٹیٹر یا مطلق العنان بادشاہ جیسی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا؟ جی، ان کی طاقت اور قیادت کا سارا انحصار ان کے اخلاقی، خاندانی اور سب سے بڑھ کر ان کے مذہبی مقام پر۔ کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے؟ بالکل، عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے۔ اب اگر کعبہ کا متولی ہی اپنے خداؤں سے کیے گئے وعدے یا منت سے پھر جائے تو سوچئے ان کی سرداری کی کوئی اخلاقی بنیاد باقی رہے گی؟ یہ تو ہے، وہ اپنا سارا مقام کھو دیتے۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ قدیم عرب معاشرے میں تسلسل سے آنے والے خوابوں کو محض انسانی لاشعور کی پیداوار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ اسے کوئی وہم نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ انہیں ایک ٹھوس الہامی پیغام سمجھا جاتا تھا، ایک قانونی نوٹس کی طرح۔ وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے، مطلب ان کی قیادت کی بقا اسی میں تھی کہ وہ اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ جی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام بیٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں، ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ مجھے تم میں سے کسی ایک کو ذبح کرنا ہے، یہ کسی بھی دور کے انسان کے لیے تصور سے باہر ہے۔ بہت ہی لرزہ خیز منظر ہوگا وہ۔ بالکل، لیکن پھر حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے، خوبصورت اور باپ کے سب سے چہیتا بیٹے ہیں، وہ خود کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ اطاعت واقعی حیران کن ہے، بہت حیران کن۔ لیکن اس کے بعد جو قرآن دازی کا عمل